کر دو یار، کیسے تھوڑی نہ کر دو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل أحب إلى الله من إهراق الدم. أو كما قال عليه الصلاة والتسليم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے. حدیث پاک میں اس پہلے عشرے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس پہلے عشرے کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اللہ پاک جس چیز کی قسم کھا لے، اللہ کی بات بغیر قسم کے مضبوط ہوتی ہے. قسم کھانے سے اللہ کی بات مضبوط نہیں ہوتی ہے. پھر اللہ پاک جس چیز کی قسم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ اس چیز کی قسم اس لیے کھاتے ہیں تاکہ اس کی عظمت ظاہر ہو جائے. کسی چیز کی عظمت کو بتانا ہو تو اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں. تو اللہ نے قسم کھائی سورہ فجر میں. قسم ہے فجر کی وقت، فجر کے وقت کی قسم کھائی اللہ نے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ذی الحجہ کی 10 دن کی قسم کھائی ہے. میں قسم کھاتا ہوں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی. تو اللہ پاک نے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم نہیں کھائی، بلکہ اس لیے قسم کھائی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے نزدیک محتم بالشان ہے یہ 10 دن. جی، بعض علماء نے کہا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے ایام سے بھی افضل ہے. ہاں، بعض علماء کا قول ہے یہ 10 دن رمضان کے ایام سے بھی افضل ہے. اس لیے جس طریقے سے ہم رمضان کے ایام بہت ناپ تول کے، بہت احتیاط کے ساتھ وصول کرتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی اہمیت آنا چاہیے. 10 دنوں کی اس میں عبادتوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. روزوں کا ثواب 1 سال کے برابر یہ بڑھ جاتا ہے. اور 9 ذی الحجہ کے روزے یعنی چاند رات کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، گزرا ہوا سال اور آنے والا سال. 1 دن کا روزہ. دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جی، اور اس میں بھی اپنے اعمال کی ترتیب بنانا چاہیے. جس طرح رمضان کا ہم شیڈول بناتے ہیں، اس طریقے سے اس میں بھی اعمال کا شیڈول بنانا چاہیے، نظام الاوقات، تاکہ اس کو بھی وصول کیا جا سکے. اپنے کاروباری مصروفیتوں میں رہتے ہوئے کچھ زیادہ وقت فارغ کیا جائے دعاؤں کے لیے. دعائیں قبول بھی ہوتی ہے ان 10 دنوں میں. جی، اور 9ویں تاریخ جو ہوتی ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. 10ویں تاریخ کو، 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں. 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں، جو قربانی کا دن ہے. جی، یوم النحر کہتے ہیں قربانی کے دن.
اللہ پاک نے اپنے نبی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا محبوب چیز قربان کرنے کا، تو انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے۔ پہلے سوچا پہلے دن کہ کیا قربان کرنا ہے، یہ 7ویں ذی الحجہ کی رات یعنی 8ویں ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا، تو 8ویں ذی الحجہ کی صبح انہوں نے سوچا کہ اللہ نے حکم دیا ہے سب سے محبوب چیز قربان کروں، کیا محبوب ہے؟ تو دن بھر غور و فکر میں گزر گیا، تو 100 اونٹ انہوں نے قربان کر دی۔ اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کہتے ہیں روا یروی، ترویہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہاں، کوئی چیز کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے انسان تو اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ تو 8ویں ذی الحجہ یوم الترویہ کہلائی کہ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر سوچی۔ ہاں، تو یہ دن سوچنے میں نکلا، اس لیے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ دوسرے دن بھی وہی خواب دکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، کچھ اور چیز قربان کرنے کا حکم ہے۔ تو دوسرے دن بھی آپ نے جو ہے کیا کیا، دوسرے دن یعنی عرفہ کا دن آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا محبوب میرا لخت جگر ہے، ہاں، جو بڑی منتوں اور مرادوں کی بات پیدا ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ان کو خواب سمجھ میں آ گیا، تعبیر سمجھ میں آ گئی۔ کب سمجھ میں آئی؟ عرفہ کے دن۔ تو اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پہچان لیا۔ عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، عرفہ معرفت سے بنا ہے جی۔ پھر انہوں نے تیاری کی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی 10ویں ذی الحجہ کو، اور اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کر ڈالی اور اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن قربانی کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی اپنے بیٹے، ہاں، یوم النحر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم النحر کے دن کوئی عمل اللہ پاک کو جانور کا اس کے نام پر خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ اس دن کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جانور کا خون بہانا، قربانی کرنا اللہ کے نام جی۔ ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو بقرعید والے دن، بقرعید کے پہلے دن قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ خون بہانا یہ اصل عبادت ہے، خون بہانا اصل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم قربانی کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی قربانی کا رواج تھا، لیکن قربانی کا رواج تو تھا، جانور ذبح کرتے تھے، لیکن خیال الگ تھا۔ قربانی کے تعلق سے لوگوں کا خیال تھا کہ جو ہم جانور قربان کرتے ہیں اس کا گوشت جو ہوتا ہے، یہ گوشت اللہ کے یہاں پر پہنچتا ہے، اس کا جو خون بہتا ہے یہ خون اللہ کے یہاں پر پہنچتا ہے۔ اب اللہ کے یہاں کیسے پہنچا ہے؟ تو اللہ کا گھر تھا، خانہ کعبہ، تو یہ لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کے گوشت کے لوتھڑے خانہ کعبہ کی دیواروں پر آنکڑا ڈال کے لٹکا دیتے تھے، اور جو جانور کا خون ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لتھیڑ دیا کرتے تھے، چپڑ دیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے یہاں پر پہنچنا ہے، اس لیے اللہ کے گھر میں لٹکا دو، اللہ اوپر ایکسیپٹ کر لے گا، لے لے گا۔ تو یہ قربانی کا عمل تھا، قربانی کرتے تھے، لیکن یہ خیال غلط تھا۔ ہاں، اسلام میں آنے کے بعد قربانی کے عمل کو باقی رکھا، ان کے خیال کی اصلاح کر دی کہ تمہارا قربانی کا عمل صحیح ہے لیکن تمہارا خیال صحیح نہیں ہے۔ کیا؟ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ انبیاء کی، سورہ حج کی، یا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہاں، کہ جو تم قربانیاں کرتے ہو نا، ہاں، اللہ کے دربار میں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تمہارا خیال غلط ہے۔ گوشت خون نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا کہ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت جو تمہارے اندر اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری اور تقوی کے جذبات جو ہوتے ہیں، وہ جذبات کو اللہ دیکھتا ہے اور اسے دل سے قبول کرتا ہے، اس کو دل کے اندر سے قبول کر لیتا ہے، تمہارا گوشت وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ تو قربانی کی قبولیت تقوی پر ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ہاں، قربانی یہ کائنات کی ابتدا کا عمل ہے، وہاں سے شروع ہوئی ہے، حضرت آدم کی اولاد سے۔ ہاں، وہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری قربانی کے قبول کرنے کے ضابطے کیا ہے اللہ کے یہاں، کہ تمہارے تقوی پر تمہاری قربانیاں قبول ہوگی جی۔
ہاں آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ قابیل کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، حابیل کی کیوں قبول ہوگی؟ تو اللہ پاک نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ حابیل جو ہے نا، اس کی قربانی میں اس کے اندر کا تقویٰ ہے، اس کی قربانی میں اس کے دل کا تقویٰ ہے، اور اللہ پاک قربانی تقویٰ والوں کی قبول کرتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کے جذبات پہنچتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو چیز آڑے آئے گی میں اسی طرح قربان کر دوں گا، یہاں تک کہ میری سگی اولاد، میرا لخت جگر آڑے آئے گا، ہاں، اور اللہ کا حکم آ گیا کہ لخت جگر کو قربان کر دو، میں اس کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ جذبات ہے، یہ مطلوب ہے۔ ہاں، تو قربانی تو سب کرتے ہیں، لیکن اگر یہ جذبات نہیں ہے، ہاں، کہ سب کچھ سماج آڑے آیا تو سماج کو ٹھوکر مار دو، رسم رواج آگے آیا آڑے آیا تو رسم رواج کو ٹھوکر مار دو، جی زمانے کی بندشیں آئی تو میں ان بندشوں کو توڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کر دوں، یہ جذبات مطلوب ہیں۔ ہاں، تو چھری پھیلنے کے ساتھ یہ جذبات ہونا چاہیے۔ تو قربانی کرنا سیکھ لو، بہت مشکل نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ضروری ہے، دعائیں یاد کر لو، یاد ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے ہی جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول دینا کافی ہے۔ ہاں، تو یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب اپنے ہاتھ میں چھری ہوگی، اپنے ہاتھ سے گردن پہ پھیرے گا، قربان کرے گا، تب تو اپنے جذبات، اور نہیں تو پھر کم از کم یہ علماء کہتے ہیں کہ دوسرا اگر ذبح کر رہا ہے تو جس کے نام کی قربانی ہے وہ موجود رہ کر دیکھے اور ان جذبات کو اس وقت میں تازہ کرے، ان جذبات کو پیدا کرے، تازہ کرے، ہاں، کہ میں اس طریقے سے قربان کروں گا ساری رکاوٹوں کو جب بھی اللہ کا حکم آئے گا۔ جی، اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے لیکن یہ جذبات قربانی کے وقت ذبح کرتے وقت تو نہیں ہے، تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہاں ایک سائن بورڈ لگا ہو، کہے گا گھی کی دکان، دیسی گھی کی دکان، سائن بورڈ لگا ہے، اور جب گئے پوچھنے کے لیے کہ بھائی 1 کلو گھی دو، 5 کلو گھی دو، تو بولے گھی ہے ہی نہیں، بولے کرانہ دکان، ہاں کرانہ دکان، بہت بڑا بورڈ لگا ہے سائن بورڈ، اور گئے کہ بھائی تیل دو، بولے تیل نہیں ہے، بولے چاول دو، بولے چاول نہیں ہے، بولے گیہوں نہیں ہے، دال نہیں ہے، شکر نہیں ہے، گڑ نہیں ہے، تو پھر کائے کی دکان؟ تو فرمایا کہ یہ قربانی جو ان جذبات سے خالی ہو وہ ایسا ہے کہ قربانی کا بورڈ تو لگا ہے لیکن دکان میں مال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، ہاں، کہ جس مال کا بورڈ لگا تھا وہی مال ندارت دکان میں۔ ہاں، تو ان جذبات کے بغیر قربانی ایسی ہے جیسا کہ ہاں کسی دکان کا سائڈ بورڈ لگاؤ اور وہ مالی دکان میں نہ ہو، دکان مال سے خالی ہو، تو ایسی خالی کھلی قربانی۔ ہاں، تو قربانی ذمے سے اتر جائے گی لیکن اس میں جو شان قبولیت پیدا ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، جو انعامات ملنا چاہیے، ہاں، وہ انعامات نہیں ملیں گے، وہ انعامات نہیں ملیں گے۔ اس لیے قربانی کے لیے جو ہے کچھ مسائل بھی ہونا چاہیے، تاکہ مسائل بھی سامنے ہونا چاہیے تاکہ جانور کیسا ہو، جانور کو ذبح کیسا کیا جائے، جانور کا گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے، بہت مسائل ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جس کے اندر بہت لاپرواہی ہے، ہاں، عیبدار جانور کی قربانی سے اللہ نے منع کیا۔ کچھ عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے جانور کی قربانی نہیں چلتی، کچھ عیب ایسے ہیں جن کو عیب سمجھتے ہیں لیکن وہ قربانی ایکسیپٹیبل ہے، وہ جانور قابل قبول ہے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ جانور خریدنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم خوب جائزہ لے لیں کہ اس کی آنکھ بے عیب ہے یا عیبدار ہے، ہاں، اس کے کان بے عیب ہے یا عیبدار ہے، تو کان اور آنکھ کے عیب کو ہم لوگ تلاش کریں، ہاں، بے عیب ہو کر بے عیب دیکھ کر خریدیں۔ جی، 4 چیزیں اگر جانور کی نہیں ہیں یا آدھی سے زیادہ کم ہے، آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو وہ جو اس کی قربانی جائز ہے، یا تو پیدائشی نہیں ہے یا ہے لیکن بعد میں کٹ گئی ہے آدھی سے زیادہ، ہاں، یعنی آدھی باقی ہے، آدھی سے زیادہ باقی ہے تو جانور کی قربانی چل جائے گی، اور آدھی سے تھوڑا کم باقی ہے تو جانور کی قربانی نہیں چلے گی۔ ہاں، پیچھے سے لے لو، دم سے لے لو، ایک دم، ایک کان اور ایک آنکھ اور ایک بڑے جانور میں زبان، بڑے جانور میں صرف زبان، کتنے ہو گئے؟ ہاں، بڑے جانور میں 4 اعضاء، یہ اگر پیدائشی نہیں ہے تو قربانی نہیں چلے گی،
اور اگر ہے لیکن کٹ گیا ہے تو کتنا کٹا ہے؟ آدھے سے زیادہ بچا ہے، 50% سے زیادہ بچا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ ہاں دم موچ کے دیکھ لو ٹیپ سے کہ کتنی بڑی ہونا چاہیے اور کٹنے کے بعد کتنی بچی ہے۔ آدھی سے زیادہ بچی ہے تو قربانی جائے گی۔ کان آدھے سے کان کا کٹا ہوا جانور نہیں چلے گا اگر آدھے سے زیادہ جو ہے کٹا ہوا ہے تو، لیکن اگر سوراخ الگ الگ ہیں، ہاں سوراخ ہیں تو سوراخ کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر آدھے سے زیادہ سوراخ ہیں، آدھے کان سے زیادہ سوراخ ہو جا رہا ہے تو نہیں چلے گا۔ جانور کا کان چیرا جاتا ہے تو چیرا ہونا کان چیرنے سے کان جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر 2 جگہ سے 3 جگہ سے چیرا ہوا ہے لمبائی میں یا جو ہے آڑا چیرا ہوا ہے تو اس سے کان کی سائز گھٹتی نہیں ہے، اس لیے جو چیرا ہوا کان ہوتا ہے نا، ہاں اس میں پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینے کا، اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ہاں سوراخ کئی ہے تو سارے سوراخوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ کتنا سوراخ ہو رہا ہے۔ آدھے کان سے زیادہ سوراخ ہے تو جائز نہیں ہے جی۔ تو کان کا مسئلہ ہے، اور کان سرے سے نہ ہو، چھوٹے ہو تو چل جائے گا لیکن بالکل نہ ہو تو بھی نہیں چلے گا۔ آنکھ کی روشنی پوری ہونا چاہیے، 50% سے زیادہ ہونا چاہیے۔ زبان، چوتھا عضو ہے زبان۔ بڑے جانور میں زبان اگر نہیں ہے یا آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو نہیں چلے گا بڑا جانور، لیکن چھوٹے جانور میں زبان کٹا ہوا ہونا عیب نہیں ہے۔ بکری کی پوری زبان غائب ہے تو چل جائے گی، مینڈے کی پوری زبان غائب ہے تو چل جائے گا، دمبے کی پوری زبان غائب ہے تو چل جائے گا، لیکن بڑے جانور بھینس وغیرہ وغیرہ، ہاں اور جو ہے اونٹ وغیرہ، اس میں اگر جو ہے زبان کٹی ہوئی ہے آدھے سے زیادہ تو یہ عیب مانا جائے گا، تو چھوٹے جانوروں میں عیب نہیں مانا جاتا۔ دانت کا نہیں ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر پورے دانت نہیں ہیں، جبڑے بھی نہیں ہے، جبڑے کے دانت بھی نہیں ہے، سامنے کے دانت نہیں ہے، لیکن وہ جانور جس کو کہیں گے پوپلا جانور، پوپلا، ہاں دانت سب نہیں ہوتے ہیں تو انسان کا منہ پوپلا ہو جاتا ہے نا، پچک جاتا ہے چوسے لام کی طرح، اگر ایسا پوپلا جانور ہے تو اگر وہ جیسے ویسے چارہ چبا کر کھا لیتا ہے تو بھی قربانی چل جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر وہ اپنے انہی تالوؤں سے اور اپنے انہی جو ہے ٹوٹنے کے باوجود پوپلے منہ سے چارہ چبا لیتا تو چل جائے گا، لیکن اگر چارہ نہیں چبا پاتا ہے تو پھر نہیں چلے گا۔ سامنے کے سارے دانت نہ ہو تو بھی چل جائے گا، ہاں اور ادھر کے جو داڑیں ہوتی ہیں چبانے والی، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن چارہ چبانے کے قابل ہے، چارہ چبا لیتا ہے اس سے تو چل جائے گا، اس لیے دانتوں کا زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا۔ 2 دانت ہونا یہ جانور کی عمر کی علامت ہے، عمر پوری ہے 2 دانت نہیں ہے چل جائے گا۔ ہاں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دانت قبل از وقت آ جاتے ہیں، عمر پوری نہیں ہوتی ہے دانت آ جاتے ہیں، تو دانت دیکھ کے، دانت ایک علامت ہے لیکن حتمی علامت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دانت کا ہونا نہ ہونا اصل نہیں ہے بلکہ عمر کا پورا ہونا اصل ہے۔ چھوٹے جانور میں 6 مہینہ، بڑے جانور میں ہاں جو اس کی عمر ہے اس کے اعتبار سے جو ہے دینا۔ 1 دن کا بھی کم جانور نہیں چلے گا، ہاں مینڈے کو چھوڑ کر۔ چھوٹے جانور میں جو ہے 1 سال کی عمر ہے لیکن میڑا اور دمبا یہ اگر جو ہے 6 مہینے کا بھی ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کے برابر معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو 1 سال کے میڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو زیادہ فرق نہ لگے تو ایسے مینڈے کی قربانی آدھی عمر میں بھی چل جائے گی۔ دوسرے جانور میں 1 دن بھی کم رہا بقرعید قربانی والے دن سے، پہلے دن قربانی کرو یا دوسرے یا تیسرے دن، ہاں جو دن بھی قربانی کرو اس دن میں 1 دن بھی کم رہا تو نہیں چلے گا، چاہے کتنا ہی ہاں وہ لمبا تڑنگا دکھے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں چلے گا۔ سوائے دمبے اور مینڈے کے اندر اتنی اجازت ہے، وہ آدھی عمر کا بھی ہے لیکن ہائٹیڈ ہے، قداور ہے، 1 سال کے برابر والوں میں چھوڑ دے تو برابر دکھتا ہے تو چل جائے گا جی۔ ذبح کرنے میں 3 چیزوں کو دیکھا جائے گا، کوشش کرے کہ سنت طریقے پہ ہو، تو 3 چیزیں اس میں مسنون اور مستحب ہے۔ جانور کا دائیں، سب سے اہم سنت جانور کا دائیں کروٹ پر لٹانا، ہاں یہ سیدھی کروٹ پر لٹانا یہ سنت ہے ایک چیز۔ جانور کا قبلہ رخ ہونا یہ دوسرے نمبر کی سنت ہے، اور ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا یہ تیسرے نمبر کی سنت ہے جو مستحب کے درجے کی جی۔ اس میں کوشش کرے کہ پہلی سنت حتی الامکان ادا ہو جائے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر موقع ہے تو دوسری سنت بھی ادا کر لیں، یعنی قبلہ رخ جانور لٹانے کی، اور اگر
اور بھی زیادہ سہولت تو تیسری سنت بھی ادا کر لے کہ جو ذبح کرنے والا ہو اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف، ذبح کرے لیکن اس کا رخ قبلے کی طرف۔ یہ 3 پوزیشن، یہ 3 سنتیں سمجھ جائیں گے تو جانور کو کیسے لٹانا آپ خود فیصلہ کر لو۔ ہاں تو یہ 3 سنتیں، اگر جگہ کی تنگی نہیں ہے، حالات سازگار، وہاں پر ماحول اور جگہ سازگار نہیں ہے، تو پھر ایک آدھ سنت نہیں بھی رہی تو چلے گا۔ ہاں تو اگر ذبح کرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں بھی آ رہا ہے تو چل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر وہ جانور قبلہ رخ نہیں بھی ہو رہا ہے تو چل جائے گا، اور آخری درجے میں جانور کو سیدھی کروٹ پر نہیں بھی لٹا رہا ہے تو چل جائے گا۔ لیکن یہی ترتیب ہے، پہلے سب سے طاقتور سنت یہ کہ جانور کو کیا کیا جائے، دائیں کروٹ لٹایا جائے۔ ہاں پھر دوسری سنت یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور تیسری سنت یہ کہ مستحب کے درجے کی سنت کہ ذبح کرنے والے کا منہ چہرے قبلے کی طرف ہو۔ ہاں قبلے کی طرف اٹھانا ضروری نہیں ہے، نیچے منڈی کر کے انسان گردن دیکھے گا نا تو نیچے منڈی رہے گی، لیکن اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جانور اب لٹانے کی پوزیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب جانور کا سر شمال کی طرف ہوگا، اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں گے، تب یہ پوزیشن بنے گی کہ دائیں طرف دائیں کروٹ اور جانور کا قبلہ رخ اور ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ۔ یہ کب ہوگا؟ جب جانور کا سر جو ہے شمال کی طرف ہوگا اور پیر اس کی کدھر ہوں گے؟ قبلے کی طرف ہوں گے۔ ہاں تو خود بخود ذبح کرنے والے کا رخ کدھر ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ ہاں اب شاید نہیں بولیں گے تم، ہمیشہ پوزیشن بھول جاتے ہیں لوگ۔ یہ 3 چیز یاد رکھو، یہ 3 سنتیں یاد رکھو۔ ان 3 سنتیں کے ساتھ ممکن ہو تو ضرور کریں، اور اگر کچھ تنگی ہے تو چل جائے گا۔ جی عیبدار جانور اگر خرید رہا ہے تو قربانی نہیں چلے گی، لیکن جس آدمی پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن ایسی نفل قربانی کر رہا ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ہاں تو عیبدار جانور نہ خریدے، لیکن خریدنے کے بعد عیب ہو گیا، جس پہ قربانی واجب نہیں تھی خریدنے کے بعد عیب دار ہو گیا تو یہی جانور چل جائے گا، دوسرا لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کسی آدمی پر قربانی واجب تھی تو وہ خریدا تو تھا بے عیب، لیکن خریدنے کے بعد کوئی عیب پیدا ہو گیا، دم کٹ گئی، کچھ اور ہو گیا، آنکھ پھٹ گئی، تو پھر اس کے اوپر جو ہے دوسرا جانور خریدنا ضروری ہے۔ ہاں تو غریب نے بے عیب جو ہے خریدا تھا، خریدنے کے بعد عیب ہوا، اس کی قربانی چل جائے گی۔ ہاں لیکن صاحب نصاب جس کے اوپر قربانی واجب تھی وہ خریدنے کے بعد بھی عیب دار ہو جائے تو جو ہے کیا بدلنا پڑے گا؟ جانور بدلنا پڑے گا، بے عیب جانور دوبارہ لینا پڑے گا۔ ہو گیا؟ آخری بات، جانور کی اگر وہ جانور حصے والا ہے تو اس کے گوشت کی تقسیم میں ایک چیز کی رعایت بالکل فرض کے درجے کی ہے، ضروری۔ اگر اس کی رعایت نہیں کرے تو بعض مرتبہ گوشت کا جو ہے وہ گوشت کا لین دین ناجائز ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ جی وہ کیا ہے؟ گوشت کے جتنے حصے ہیں اس کو وزن کے اعتبار سے تقسیم کرنا، اندازے سے اگر تقسیم کرو گے تو یہ ناجائز ہے۔ ہاں اندازے سے اگر تقسیم کیا اور ایک بوٹی بھی وزن میں کسی ایک کے حصے میں زیادہ آ گئی تو وہ ایک بوٹی سود کی کہلائے گی۔ وہ کیا ہے؟ بیاج جس کو بولتے ہیں نا، 100 روپیہ دوں گا تو 110 روپیہ واپس ملے گا، پھر 10 روپیہ جیسا سود کا ہوتا ہے نا، ویسا وہ ایک بوٹی جو زائد آئی ہے نا وزن میں، وہ زائد بوٹی سود ہوگی، سود اس کا کھانا حرام ہوگا۔ ہاں یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ تو جانور کے ذبح کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم ترازو کے وزن سے برابر کی جائے گی۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی کا 4 حصہ ہے، ایک کا 3 حصہ ہے، 2 ہی آدمی شریک ہے تو بھی 7 جگہ تقسیم کر کے اس کو وزن کرنا۔ ہاں اور 3 حصہ جو ہے 3 باٹا ایک کو دے دیا جائے گا اور 4 باٹا ایک کو دے دیا جائے گا۔ ہاں اگر آدھا ہے، مثال کے طور پہ 3.5 حصہ ہے، ایک حصہ کبھی مشترک ہوتا ہے، چلو اللہ کے نبی کے نام پہ دونوں کی طرف سے 3.5 حصہ ہے تو پھر 2 حصے میں برابر سے اس کو وزن کر لو، اور ایک حصہ تو لے جا، ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں۔ وزن کر کے تقسیم کرنا، یہ تقسیم کرنا جو ہے فرض کے درجے کی چیز ہے، ورنہ ایک بوٹی بھی زائد آئے گی تو اس کا کھانا سود ہو جائے گا، حرام ہے وہ، حرام۔ اس کا بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اور بھی مسائل علماء اکرام سے پوچھ کر آپ لوگ جو ہے اس کے مطابق قربانی کرو، تاکہ یہ عظیم الشان اور اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے یہاں پر ظاہر کے اعتبار سے بھی قبول ہو جاوے، اور ان جذبات کے ساتھ قربانی کرے جو میں شروع میں بیان کیا
تو یہ باطن کے اعتبار سے بھی قبول ہو جائے گا، اور اللہ پاک اس قربانی کے جانور کو کل قیامت کے دن حقیقی جانور کی دوبارہ شکل دیں گے۔ اونٹ ہے تو اونٹ کو دوبارہ جو شکل دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے قربانی کے جانور کو خوب فربا کیا کرو، خوب کھلایا پلایا کرو، خوب موٹا تازہ کیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت میں جب صراط پر سے تم گزرو گے تو تم کو سواری کے لیے تمہارا قربانی کا جانور دیا جائے گا۔ سمنوا ضحایاکم فإنھا مطایاکم یوم القیامہ، کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت میں یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، صراط پر سے گزریں گے تو اسی پر بیٹھ کے گزریں گے، ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، احتیاط کے ساتھ قربانی کریں۔ جو قوانین ہیں، قانون شکنی اگر ہو رہی ہے تو سامنے نہ آنے پائے۔ ہمارے اندر ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے معاشرے میں اگر قانون کے توڑنے پر چشم پوشی کی جاتی ہے تو اس کا بہت غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ گویا کہ اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا، مسلمان معاشرے کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے جو دلی جذبات ہیں ان کے دلی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے اخفاء کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اس عمل کو، قربانی کے عمل کو انجام دیں۔ لیکن اگر ایسا یہ قرآن پاک میں بھی منع ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم غیروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں گے تو اس کے ریئیکشن میں وہ بھی کوئی ایسا کام کریں گے جس سے تمہارے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے، اور پھر اس کا سبب تم بنو گے، تو گویا تم نے اپنے مذہب کی بے حرمتی کی۔ اگر وہ کوئی بے حرمتی کر رہے تمہارے عمل کے نتیجے میں، تو ایسا ہے جیسا کہ تم اپنے مذہب کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ صاحب نے پوچھا کہ ماں باپ کو گالی کیسے کوئی دے گا؟ کوئی تصور ہے کہ انسان اپنے ہی والدین کو، اپنے ہی پیدا کرنے والے کو گالی دے؟ کہا کہ ہوتا ہے کہ تم جب سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس کے تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تمہارا اس کو گالی دینا بنا، تو تم سبب بنے گویا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا۔ تو تم مذہبی جذبات کو کسی کے مجروح کرو گے، جواب میں وہ تمہارے مذہبی جذبات کو مجروح کرے گا، تو ایسا ہے جیسا کہ تم نے اپنے مذہب کو مجروح کیا، اپنے مذہب کی توہین کی۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، اللہ کا حکم ہے اور یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔